بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کویسچن کے بارے میں جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں جو یہودی کمپنی کی ہیں، غیر مسلم کمپنیز کی ہیں۔ بعض جہات سے فتاویٰ صادر ہوتا ہے کہ ان کو پرچیز کرنا، خریدنا جائز نہیں۔ تو اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے کہ جتنی بھی کیمیکل والی چیزیں جو سیو کی جاتی ہیں، بنائی، ان میں اکثر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، لہذا اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو سیو شدہ چیزیں پیکنگ میں آتی ہیں ان سے بچنا چاہیے اوور آل، الا کہ انسان مضطر ہو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نیچرل چیزوں کی طرف جائیں، سبزیات ہیں، پھل ہیں، میٹ ہے، جو بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سیو شدہ چیزیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں یہودی کمپنیوں کی، غیر مسلم کمپنیوں کی ہیں۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ مسلم کنٹریز اتنا ایڈوانس نہیں ہوئے کہ وہ ان چیزوں میں اتنی ترقی کرے، بہت کم چیزیں انہوں نے پروڈکٹ کی ہیں، تو یہ کلیئر ہے، غیر مسلم کمپنی ہے۔ غیر مسلم کمپنی سے ایک چیز خریدنا عنوان اولی کے تحت جائز ہے، لیکن جب عنوان ثانوی آتا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی میں تعاون کرو، برائی میں تعاون نہ کرو۔ اب چونکہ غیر مسلم پاورز خصوصاً اس پیریڈ میں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ مسلم کنٹریز کو، مسلمانوں کو چاہے آپس میں لڑا کے، چاہے ان کے خلاف جھوٹے بہتان لگا کے، چاہے دہشت گرد ٹولہ خود وہ کریٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہ سب پیچھے اسرائیل، امریکہ اور یہودی کمپنی اور ان کے ہم نواؤں کا دخل ہے۔ پھر وہ جو پیسہ کماتے ہیں، چاہے ہمارے اندر لڑائیاں ڈال کے اسلحہ اپنا بیچ کر، ان کی دکان ہی اسلحے کی اسلحے، وہ لڑائیاں ڈالتے ہیں، تیل پہ قبضہ کرتے ہیں اور چیزیں، یا وہ اپنے پروڈکٹس کو بیچتے ہیں۔ تو وہ پروڈکٹس جو بیچتے ہیں مسلم کنٹریز میں، ان کا پرافٹ ان کو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی پرافٹ، وہی طاقت، پاور کو مسلمانوں کے خلاف یوز کرتے ہیں۔ کبھی کشمیر میں بچوں کو مارا جاتا ہے، کبھی فلسطین میں مارا جاتا ہے، کبھی یمن کے مظلوموں کو، کبھی بحرین میں، کبھی افغانستان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی عراق میں، کبھی برما میں، مختلف کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ سارا ظلم، پاور جو انہیں اقتصادی ملی ہے، اکانومک پاور جو ہے، وہ ہم بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لاشعوری طور پہ ان کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں، وہ اکانومی میں قوی ہو جاتے ہیں، پھر اسی سے وہ ہمیں کرش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ملک کی چیزیں خریدنا چاہیے، اپنے ملک کا اس میں فائدہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی ممالک اور اسلامی کمپنیز جو ہیں ان کی چیزیں خریدی جائیں۔ عنوان ثانوی کے تحت غیر مسلم طاقتوں کو جو ہے وہ پاور دینا یہ جائز نہیں، حرام ہے، لہذا ان کی چیزیں نہ خریدی جائیں۔ اور اس طرح کے فتاوے جیسے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور اس وقت ایران کی عوام نے ان کی بات کو قبول کیا اور انگریز کمپنی کو لاس ہوا، اور وہ جو مسلمانوں کی صحت کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کے اقتصاد کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے، وہ کامیاب۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا اور قرآن نے یہ بات کی بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ایک تو اسلحے کی قوت ہے، ٹیکنالوجی کی قوت ہے، اور اکانومی کی قوت۔ آج چائنا پاور بنا ہے اکانومی کی قوت سے، لہٰذا اگر ہم انہی کو سپورٹ کرتے رہے، کتنے کروڑوں اربوں ڈالر کی ہم چیزیں باہر سے یہودی کمپنیوں سے منگواتے ہیں، میک اپ کی چیزیں لے لیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو ہماری صحت، اور یہ یہودی کمپنیاں کریں جو میڈیسن ہے اس میں ایسی چیزیں ملا رہی ہیں کہ جس سے اور صحت بگڑتی ہے، ایک جیسے ٹھیک 10 جہتوں سے خراب ہو رہی۔ جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں، حتیٰ فروٹس، بہت ساری چیزیں، اس میں کچھ ایسی نقصان دہ چیزیں ملاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں، گھٹنوں کے درد، پیٹ کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اور وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا قوت اپنی اسی میں، اکانومی میں بھی ہے، پاک ملک کی بھی اسی میں طاقت ہے، اسلام کی بھی اسی میں طاقت ہے، اور عنوان ثانوی کے تحت ان کی چیزیں خریدنا جائز نہیں ہے۔ خود اپنے پروڈکٹس بنائیں، جیسے ایران نے انقلاب کے بعد سوئی سے لے کر تقریباً ایٹمی پاور وہ ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کمال تک وہ ہر چیز اس نے بنائی ہے۔ وہ اپنے پاؤں پہ جب بھی کوئی قوم کسی ملک کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتی ہے اور غیروں کی اوپر بھروسہ چھوڑ دیتی ہے،
خدا پہ توکل کرتی ہے، خود محنت کرتی ہے، وہی قوم زندہ ہوتی ہے، ورنہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی